فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جان سے کوئی دشمن آپ کو نہیں مار سکتا۔ ویسے ظاہری کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، زخم آپ کو لگ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی جان کی حفاظت، اس کے لیے پھر قطعی طور پر جو آیت کریمہ اتری وہ تھی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور آج سے اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے، اے میرے حبیب، اللہ دشمن سے آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اس آیہ کریمہ کے اترنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام تدبیر فرماتے تھے، یعنی صحابہ اکرام محافظ ہوتے تھے، باڈی گارڈ ہوتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب حاضری نصیب ہو، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو جو ستون ہے مدینہ طیبہ میں، اس میں ایک ہے استون حنانہ ہے، ایک استوانہ وفود ہے، وہ ستون جس کے پاس بیٹھ کر آپ آنے والے وفود سے ملتے تھے، مختلف وفد آتے تو آپ ان سے ملاقات فرماتے تھے۔ ایک استوانہ حرس ہے جہاں پہ صحابہ کرام پہرا دیتے تھے، اور اکثر پہرے کی ڈیوٹی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باڈی گارڈ رکھے ہیں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم نہیں آیا تھا، تدبیر کے طور پر آپ نے باڈی گارڈ رکھے، تاکہ آئندہ امت کے قائدین، امت کے رہنما، امت کے باغ دوڑ چلانے والے اگر باڈی گارڈ رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی شرعاً اجازت ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطمینان دے دیا جائے بندے کو، یا تو وہ پیغمبر کو وحی کے ذریعے ملتا ہے، یا اللہ اور کسی بندے کو اپنے الہام کے ذریعے اس کے دل میں ڈال کر اطمینان دے دے کہ میں تیری حفاظت کے لیے کافی ہوں، تو اس کے لیے پھر اجازت ہے کہ وہ باڈی گارڈ نہ بھی رکھے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن باڈی گارڈ رکھنا یہ شرعی طور پر جائز ہے، لیکن کچھ لوگ جب توکل کے بلند مقام پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں جو شریعت کے احکام ہیں، یہ ہر لیول کے بندے کے لیے اس کا ایک لحاظ رکھا گیا ہے، ہر لیول کا بندہ اس کے مطابق۔ نبی پاک علیہ السلام کی چونکہ حیات مبارکہ سب کے لیے نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا پیروی کرتے ہوئے جس میں باڈی گارڈ تھے، اگر کوئی باڈی گارڈ رکھتا ہے تو وہ بھی سرکار کی سنت پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ آپ ہر دور کے لیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ پھر اس دور کی پیروی کرتا ہے جس میں آپ نے باڈی گارڈ ہٹا دیے تھے، کہ اللہ نے مجھ سے حفاظت کا ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں اب توکل کے اس مقام پر چلے گئے تھے کہ حضور کے توکل کا جو نور تھا وہ اللہ نے آپ کے سینے پر اتار دیا۔ تو آپ سے کسی نے کہا کہ دشمنی ہے، لوگ مخالف ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے خذوا حذرکم، باڈی گارڈ رکھ لیا کرو، حفاظت کا اہتمام کر لیا کرو، اللہ نے اجازت جب دی ہے۔ فرمایا جس قرآن سے آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت بھی تو ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ خود دشمن سے آپ کو بچائے گا۔ اس بندے نے کہا حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، یعصمک، یہ جو کاف ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی ہے، یعنی ایک بندے سے وعدہ ہے، حضور پاک سے اللہ کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سب غلاموں سے تو وعدہ نہیں، یہ کاف حضور کے لیے ہے، یعصمکم تو نہیں ہے، یعصمک ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں، فرمایا ہم بھی اسی کاف کی اوٹ میں رہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو وجود مبارک ہے، اس کی جو صفات تھی اللہ نے عام پر منعکس فرما دی۔